اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اور یزید نے مکہ مدینہ میں بھی لوگ بھیجے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے، احرام باندھے ہوئے کہ حج کے موقع پر حاجیوں کے مجمع میں نواسہ رسول کو شہید کر دو، نہ قاتل کا پتہ چلے گا، نہ مارنے والا نہ مروانے والے کا پتہ چلے گا۔ حسین ابن علی کی حکمت کو سلام۔ حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدلا، مکہ چھوڑ دیا، کوفہ کی طرف چل پڑے کہ میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا۔ حاجیوں کے بھیس میں آ کر قتل کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے مارنے والا۔ ولید نے، یزید کا گورنر مدینے کا، اس نے امام حسین کو رات کو بلایا بیعت میں مشورہ لینے کے لیے۔ سیدہ زینب آگے آ کر کھڑی ہو گئی کہ اتنی رات کو ولید نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، اللہ مہربانی کرے گا۔ بہن بھائی کے جملے خاتون نے سن لیے، جا کر عباس کو بتائے کہ حضرت زینب نے یہ فرمایا ہے۔ سیدنا عباس بن علی المرتضی غازی علمدار سیدہ زینب کے پاس جیسے ہی تشریف لائے، سیدہ زینب نے حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ جملہ نہیں سمجھے، زینب کو غازی پر اتنا اعتماد تھا کہ غازی کے آتے اب حسین کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کہ جا حسین، اب میں بھروسے پر ہوں۔ واپسی پر امام حسین نے تیاری کر لی جانے کی، نام لکھے جانے لگے، نام لکھے جانے لگے کہ کون جائے گا، کون جائے گا، کون جائے گا۔ دو بندوں کا نام نہیں آیا، عباس کی والدہ ام البنین فاطمہ صغرا، امام حسین کی چھوٹی بیٹی، بیمار تھی۔ سیدہ امام حسین علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، سب سے ملنے کے لیے آئے۔ فاطمہ صغرا نے کہا میرا نام ہے حسین، خاموش رہے۔ کہا میرا نام ہے حسین، خاموش رہے۔ آخر کار غازی کے پاس جا کر لسٹ دیکھی، فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا۔ فاطمہ نے منہ ادھر کیا۔ حسین نے کہا آخری بار اپنے باپ کو الوداع کر۔ فاطمہ صغرا نے کہا ملنے میں تو کوئی حرج نہیں، پر میری ایک وصیت یاد رکھنا، 4 رشتہ دار میری قبر پہ ہرگز نہ آئیں، 4 رشتہ دار میری قبر پہ ہرگز نہ آئیں۔ امام حسین نے کہا کون رشتہ دار؟ کا پہلا چچا عباس جس نے میرا نام نہیں لکھا، دوسرا میرا بھائی علی اکبر جو مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا، تیسری میری ماں لیلا جو میرے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ فاطمہ نے کہا السلام علیکم۔ حسین نے کہا 4 نام کہے تھے، بتائے 3 ہے،
चौथा नाम बता कर जा। फातिमा ने मुड़कर कहा बाबा चौथा नाम तो सुन नहीं सकता, का तू बता कर जा, मेरा आखिरी सलाम है। फातिमा सुगरा ने कहा चौथा रिश्तेदार तू है, तू भी मेरी कब्र पे ना आना। इमाम हुसैन ने यहाँ से सलाम करके कहा फातिमा कोई आए ना आए हुसैन नहीं आएगा, कोई आए ना आए हुसैन नहीं आएगा। फातिमा ने हुसैन को सीने से लगा कर कहा सीधी तरह क्यों नहीं कहते मरने जा रहा हूं कि मैं हरगिज वापस नहीं आऊंगा। तुम इस दास्तान को तारीखी दास्तान कहते हो। हुसैन चल पड़े। रास्ते में मुस्लिम बिन अकील का पता चला कि शहादत हो गई, और शहादत हुई भी कैसे। हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है, धोखे से मारा गया है। इन्होंने क्या किया, कूफियों ने गड़ा खोदा, उसके ऊपर घास रख दी। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील गड़े के पास से गुजरा, गड़े में गिर गए। ऊपर से जालिमों ने हमला कर दिया, कहीं इधर से तीर आया, इधर से तीर आया, और मुस्लिम को लहू लुहान कर दिया, और पैरों में रस्सी बांधकर कूफे की गलियों में घसीटने लगे, और दोनों हाथों को बांधा हुआ था। और मुस्लिम बिन अकील को जब दरबार में लेकर गए तो दरबार का जो दरबान है वो बयान करता है कि मुस्लिम बिन अकील का सीना चौड़ा था, गर्दन अकड़ी हुई थी, और इधर वाले को भी शेर की आंखों से देख रहा था, इधर वालों को भी शेर की आंखों से देख रहा था। एक भरे दरबार में किसी ने कहा अरे हमारे अमीर को सलाम कर। मुस्लिम बिन अकील के जुमले याद रखना। सैयदना मुस्लिम बिन अकील ने कहा मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। करबला के रास्ते में अल्लाह ने मुस्लिम की आवाज़ हुसैन के कानों तक पहुंचाई। हुसैन ने कहा सलाम हो मुस्लिम तेरे जुमलों पर, क़यामत तक तेरा एहसान याद रहेगा। तूने मुझे कूफियों के सामने अमीर कहा है, अब क़यामत तक तुझे लोग अमीर मुस्लिम कहेंगे, मुझे गरीब हुसैन कहेंगे। इमाम हुसैन का सफ़ीर दुनिया से चला गया। एक बात जोड़ दूँ साथ ही, ज़ैनुल आबिदीन को जब जंजीरों में जकड़ कर शाम के दरबार में लाए, वही दरबान जिसने मुस्लिम को देखा था कि सीना तान के आया है, उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन वो अकील का बेटा था, सीना तान के आया था, गर्दन अकड़ी हुई थी, इधर वाले को भी झड़कता था, इधर वाले को भी झड़कता था। तू अली का बेटा है, फातिमा का पोता है, तू सर क्यों झुकाए हुए है। ज़ैनुल आबिदीन ने जुमले कहे याद रखना, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को बख्शिश का जरिया बनाए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। मुस्लिम बिन अकील अकेला आया था, मैं फातिमा की पोतियों को साथ लाया हूं, मैं ज़ैनब को साथ लाया हूं, मैं सकीना को साथ लाया हूं, मैं सर उठा के कैसे चल। हुसैन करबला में पहुंचे। एक वाकया पीछे भी याद आ गया। ओन मोहम्मद, शायद लोग वाकफ नहीं हैं, ज़ैनब के बेटे, जाफ़र के पोते, अब्दुल्ला के बेटे इमाम हुसैन जाने लगे। अब्दुल्ला बिन जाफ़र आए, सैयदा ज़ैनब के शोहर, का हुसैन एक गुजारिश करनी है। का क्या? का मुझे ज़ैनब से 2 मिनट बात करने दो। का तू शोहर है, हाकिम है, बात कर। का ज़ैनब तू मेरे एक बात तुमसे करनी है, जब भी अपनों पर हमला हो जाए तो इंसान कीमती चीज़ कुर्बान कर देता है। मैं हुसैन पर अपनी सबसे बड़ी कीमती चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ, तू हुसैन के नाम पर उनका सदका दे देना, हुसैन के नाम पर उनका सदका दे देना। ज़ैनब ने कहा कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है, माल देना चाहते हो, जान देना चाहते हो? मुस्लिम बिन अकील के चचाजाद भाई, किसने कहा? अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा
مال کی بات نہیں کر رہا. جب بھی حسین پر حرف آنے لگے, جب بھی کربلا میں حسین پر حملہ ہونے لگے, میرے 2 شہزادوں کو, اون و محمد کو حسین کا صدقہ سمجھ کے قربان کر دینا. ایک 12 سال کا, ایک 9 سال کا. شہادت کا وقت آیا. سیدہ زینب, اون و محمد تیار ہو ماموں پر قربان ہونے کے لیے. حسین سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھنا اون و محمد کھڑے کیسے ہیں, بچے تھے. سارے سپاہی اپنے قد پہ کھڑے تھے, اون و محمد پنجوں پہ کھڑے تھے کہ کوئی چھوٹا نہ کہے. آخری وقت میں بچہ ماں کو ملنے آتا ہے اور ماں سے گلے ملنے کو بے چین ہوتا ہے. جیسے ہی اون و محمد زینب کو ملنے آئے, زینب نے منہ ادھر کر لیا کہ ماں کی ممتا بچوں کو روک لے گی. 9 سال کا, 11 سال کا یا 13 سال کا. فرمایا جاؤ ماموں پر قربان ہو جاؤ, اور میری نصیحتیں یاد رکھنا, کربلا سے باہر گرنا ہے, کربلا کے اندر نہیں گرنا. یہ مقتل حسین کا ہے اور تم حسین کا صدقہ ہو. اون و محمد کئی میل تک قاتلوں کو دوڑاتے رہے کہ کربلا کی حدود سے باہر نکل جائیں. بھاگتے 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 عمر ابن سعد کے خیمے میں چلے گئے. پیچھے سے ایک ظالم نے کہا ہاشمیوں کی اولاد ہے, دھوکے سے شہید کرنا ہے. جیسے ہی خیمے میں اون و محمد داخل ہوئے, پیچھے سے ایک لعین نے کہا تمہاری ماں کی چادر اتر گئی. اون و محمد نے مڑ کر دیکھا, کسی نے پیچھے سے وار کر دیا, اور دونوں بچوں کے لاشیں دور سے حسین دیکھ رہا تھا. زینب ہنس رہی تھی, حسین رو رہا تھا. آپ جملہ نہیں سمجھے, زینب ہنس رہی تھی, حسین رو رہا تھا. کیوں کہ زینب ہنس رہی تھی میرے بھائی کا صدقہ اتر گیا, اور حسین رو رہا تھا میرے بھانجے قربان ہو گئے. حسین خیمے میں آئے, آنکھوں میں آنسو تھے. زینب سے کہا بہن زینب تیرے اون و محمد. زینب نے آنسو پوچھ کے کہا بھائی حسین صدقوں پر آنسو نہیں بہایا کرتے, وہ تیرا صدقہ ہے. اون و محمد بھی محمد کے دین پہ قربان ہو گئے. قاسم کا وقت آیا, قاسم کا. عباس اور علی اکبر گفتگو کر رہے تھے. عباس نے کہا پہلے میں جاتا ہوں, اکبر نے کہا پہلے میں جاتا ہوں. دونوں نے باتیں کرتے کرتے جملہ کہا. اکبر نے کہا چچا عباس اگر تو چلا گیا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس نے کہا اکبر اگر تو چلا گیا حسین کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا. یہ فکر امام حسن کے شہزادے قاسم نے سن لی ہے, اور قاسم رو کر کہتا ہے مجھے بھیج دو, نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا. حسین نے قاسم کے فکرے سنے اور میدان میں آ کر قاسم کا ماتھا چوم کر کہا ایسے جملے کیوں بیان کرتا ہے, تو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے, تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے. حسن کے شہزادے کو مقتل میں بھیج دیا. اکبر کی باری آئی. علی الاکبر. میر انیس نے کمال جملہ کہا اکبر کی حسن پر. فرماتا ہے جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار, ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار. یوسف سے زیادہ حسین فاطمہ کا یوسف. زلیخا عالم تصور میں اکبر کو دیکھنے آئی. فرشتوں نے پوچھا تیرا یوسف بھی حسین تھا, یہ فاطمہ کا یوسف ہے, کیا کہتی ہو؟ سیدہ زلیخا نے کہا اکبر یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے, اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے. لیلا فرماتی ہیں رات کے اندھیرے اکبر کے جھولے پر ایک سایہ آتا تھا, میں جاگ کر دیکھتی کون ہے. حسین خاموش ہو خاموشی کا حکم دیتے,
لیلا خاموش ہو جا۔ کہ حسین آپ اکبر کے سرانے کا جب سے اکبر پیدا ہوا ہے حسین کو نیند نہیں آئی۔ اکبر کی محبت نے نیندوں کو اڑا دیا۔ نازوں کے ساتھ اکبر کو پالا تھا، نازوں کے ساتھ۔ کہ ابا جان مجھے مرنے کی اجازت دو، میں دین محمد پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے۔ آپ جملہ نہیں سمجھے کہ میں اجازت نہیں دیتا، کہ جا پھوپھی زینب سے بات کر۔ امام حسین پھوپھی زینب کے پاس آئے اور سر یوں رکھ لیا گودی میں، کہ مجھے اجازت دو۔ کہ جا اکبر میں اجازت نہیں دیتی۔ آخر علی اکبر نے سر اٹھا کر کہا پھوپھی زینب میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہ تو زینب کا بیٹا ہے۔ امام حسین باہر رو رہے تھے۔ کہ وہ جو باہر رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ زینب نے کہا وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اس وقت علی اکبر نے جملہ کہا واہ پھوپھی زینب، اگر قیامت کے دن اماں فاطمہ نے پوچھ لیا کہ اپنا بیٹا پیارا تھا اسے اپنے پاس رکھ لیا، میرا بیٹا پیارا نہیں تھا اسے ظالموں کے حوالے کر دیا، اس وقت سیدہ زینب نے کہا جا علی اکبر، 1000 اکبر ایک حسین پہ قربان ہے۔ اکبر کو بھیج دیا۔ حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، پیار کرنا لگا، ماتھا چوما، گال چومے، صحرا پہنایا، دستار پہنائی، اور ایک جملہ کہا کہ اکبر جب تک تو مقتل میں نہ پہنچ جائے تیرا چہرہ میری طرف ہونا چاہیے، میں تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے چلنا شروع کیا، گھوڑا چلنے لگا، حسین بھی پیچھے چلنے لگا، گھوڑا تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوا، گھوڑا اور تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوا۔ جیسے ہی گھوڑا مقتل کے قریب پہنچا، یہ عالم تصور کی باتیں حقیقت پہ نہ جائیں، ایک کالے برقعے والی عورت اکبر کو جھڑک کے کہتی اکبر واپس آ جا، اولاد ماؤں کو بڑی پیاری ہوتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھ میرا حسین گر گیا ہے۔ آپ جملہ نہیں سمجھے کس نے کہا تھا؟ میرا حسین گر گیا ہے۔ اکبر واپس آیا، باپ کو پکڑا کہ ابا جان پیاس لگی ہے، ابا جان پیاس لگی ہے۔ حسین نے اپنی زبان کو اکبر کے منہ میں ڈالا۔ اکبر نے کہا ابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اکبر زبان کو چوس کے پیچھے ہٹا، پھر مقتل کی طرف گیا، یوں فوجیوں کو مارتا گیا، لائنوں کو مارتا گیا، آخر کار اکبر کو یہاں برچھی کا پھل لگا، اکبر یوں پیچھے گرا، اور امام حسین نے پیچھے سے کہا اکبر جان نہ دینا میں آ رہا ہوں، اکبر جان نہ دینا میں آ رہا ہوں۔ علی اکبر نے یوں سلام کیا، ایک ہاتھ یہاں تھا اور یوں سلام کیا، کہا اکبر دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کر رہا؟ کہا ابا ایک ہاتھ برچھی پر ہے۔ کہا تیرا قاتل اتنا ظالم تھا اس نے برچھی کو نکالا نہیں۔ کہا ابا جان نکالا تو ہے پر برچھی پسلیوں میں ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ہے محمد کا گھرانہ۔ حسین کا وقت آ گیا، امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، اکبر کی موت نے گھوڑے پر چڑھنے نہیں دیا۔ میرا نیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین گھوڑے پر چلا، بیٹھا جیسے ہی گھوڑے کو کہا چل، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے یوں اس پر ہاتھ پھیرا کہ تھوڑی دیر چل لے پھر تیرا احسان نہیں لوں گا۔ گھوڑے نے یوں اشارہ کیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 3 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھے
मिन्नतें कर रही थी, मेरे बाबा को ना लेकर जा, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को हाथों में उठाया, माथे को चूम कर कहा कि सकीना, मैं तहज्जुद की नमाज में तुझे अल्लाह से मांगता था, मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह ऐसी बेटी अता फरमा बिल्कुल अम्मा जैसी, वो मुझे उतना प्यार करे जितनी अम्मा नाने से प्यार करती थी, मैं तुझे उतना प्यार करूं जितना नाना अम्मा से प्यार करता था। सकीना ने रो कर कहा, अगर इतनी दुआओं से मांगा था तो छोड़ के क्यों जा रहा है? सकीना, अल्लाह ने मुझसे कहा था इतने प्यार वाली बेटी जो मांग रहा है तो पता कैसे चलेगा मैं अल्लाह ज़्यादा प्यारा हूँ या सकीना ज़्यादा प्यारी है? मैंने वादा किया था महबूद प्यार तोलना हो तो 10वीं मुहर्रम को तोल लेना, ये जंगलों में रोती रह जाएगी, मैं इसको जंगलों में छोड़कर तेरे मोहम्मद के दीन पे कुर्बान ना हो जाऊं तो मुझे हुसैन ना कहना। शाम के दरबार में ज़ैनब को बुलाया, शहादतें हो गई, अभी भी जुल्म से तौबा नहीं हुई। फिज़्ज़ा ज़ैनब के आगे खड़ी थी। फिज़्ज़ा, यजीद मिंबर पे शराब पी रहा था और उसने दौर से कहा, अली की बड़ी बेटी कहाँ है? अली की बड़ी बेटी कहाँ है? एक लईन ने कहा वो फिज़्ज़ा के पीछे। यजीद ने कहा फिज़्ज़ा आगे से हट, का खबरदार मैं ज़ैनब के आगे पर्दा बन के खड़ी हूँ। जिनका कनीज़ें भी पर्दा करें,